تھا، یعنی ورثہ کو جو ہے وہ وصیت کر دی گئی تھی. آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو انہیں چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کو خرچ کرنے کی 1 سال تک بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے. فإن خرجنا، اور اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے لیے دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اب یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. ابتدا حکم یہ تھا کہ مرد کی وفات کے بعد ورثہ کو وصیت کر دی جائے کہ اس کے بعد اس کی بیوہ کو 1 سال تک گھر میں رکھا جائے، اسے نہ نکالا جائے، اس دوران اس کے تمام اخراجات برداشت کیے جائیں. بعد میں سورہ بقرہ کی ہی آیت جو ہے وہ 234 کے اندر جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، نیز آیت میراث سورہ نساء میں ہم جو پڑھیں گے وہ آ گئی، تو خاوند کے ترکے کے اندر بیوی کا حصہ مقرر ہو گیا. تو جب یہ والا چیز ہو گیا تو یہ والا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین، واجب ہے، لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر. یعنی طلاق کی صورت میں بھی علیحدگی کو خوبصورت بنایا جائے اور فضل کو اور احسان کو نہ بھولا جائے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور تحائف دے کے رخصت کیا جائے. عموماً کیا ہوتا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں صحیح چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہی والی بات ہے کہ وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، تو یہ لباس جو ہے وہ تار تار کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ کی عزت ہے اس لیے اس کو تار تار نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ ایک نامحرم عورت ہے، اس کے بارے میں لب نہیں کھولنا چاہیے. تو دونوں طریقے سے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ مطلب وہ نہیں ہے، لوگوں کی اویئرنیس اس طریقے سے نہیں ہے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل پکڑو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. الف سنہ، الف الوف وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے. الف کہتے ہیں 1000 کو عربک لینگویج میں. حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اور اللہ نے فرمایا ان سے کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مفسرون نے جو ہے وہ 2 اس کے اندر تفاسیر کی ہیں. نمبر 1 یہ بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے کہ جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ نے 40 سال سرانوردی کی انہیں سزا دی. اس دوران ایک نسل ختم ہو گئی اور جب دوسری نسل جو ہے پروان چڑھی تو انہیں جہاد کا حکم، انہوں نے اس کی تکمیل کی اور کیا کہتے ہیں جس کو ان کے باپ دادا نے نہیں کیا تھا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اور قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد کا انکار کیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو کیا کہتے ہیں تعداد ہے وہ 4000 بتاتے ہیں. الوف یعنی ہزاروں میں تھے، تو وہ ان کی جو ہے وہ 4000 ان کی وہ بتاتے ہیں. کوئی اور قوم تھی جنہوں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے جہاد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس لیے مسلمانوں عبرت حاصل کرو اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی پہلے یہ آیت پریزیکٹ بتائی گئی کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد بھی نہیں بلکہ قتال کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض. يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو وہ بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ ہی کشادگی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے حکم دیا کہ جہاد کرو، قتال کرو، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو. یہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرم دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرض دے دو، قرض دے دو اور میں تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، میں اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی بھر نہ جہاد کیا نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا خیال پیدا ہوا تو وہ منافقت کی ایک صورت کے اوپر مرا. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اب یہی بنی اسرائیل نے یہی کام کیا تو وہ آگے اس کی آیات آ رہی ہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ لفظ کئی بار آئے گا
نواں پارہ بھی شروع ہوتا ہے قال الملا کر کے. تو یہ جو ملا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سردار. جو کسی قوم کے کرتا لوگ یا کسی قوم کے جو کیا کہتے ہیں ڈیسیژن میکرز، ارباب حل و قد، ان کو کہتے ہیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آ گیا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ترا رعا، یہ کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. قل هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم سے اس کا بھی امکان ہے کہ اگر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جو ہے وہ جنگ نہ کرو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کیا ہو جائے گا ہمیں، ایسا کیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم دور کر دیے گئے ہیں، ہمیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جنگ کو، قتال کو، اگین کتبہ فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے. علیہم اپون دیم، ان کے اوپر. تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے چند ایک کے ان میں سے. الا قلیلا، بہت کم لوگ جو ہے وہ انہوں نے جہاد کیا، ادروائز انہوں نے تولوا، وا لام اور واو اس کا شاید روٹ ورڈ ہے، ولو اس کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیر لینا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالمین کو. یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو کہ سے شروع ہوتا ہے تقریباً 1000 قبل مسیح میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا اور حکومت قائم کی. کچھ عرصے کے بعد ان کی جو بدعمالیاں تھیں، ان کی جو حرکتیں تھیں، اس کی وجہ سے ایک دوسری قوم تھی عمالقہ، انہوں نے انہیں فلسطین سے نکال باہر کیا. اب انہوں نے اس وقت کے جو نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، ان سے کہا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں اور اپنی جو سرزمین ہے وہ دوبارہ حاصل کریں. نبی نے دریافت کیا تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے اور پھر اس وقت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے یقین دلایا نہیں، ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا کر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پر اتنا ظلم ہوا ہے، ہمیں گھر سے نکال دیا گیا، واٹ ایور. اس یقین دہانی کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر طالوت کو امیر مقرر کیا. اب یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے، بائبل میں ان کا نام ساؤل آیا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ ہماری جو ہسٹری طالوت ہم کہتے ہیں. جو بنیامین ایک قبیلہ تھا، اس کے 30 سالہ طاقتور اور قداور جو ہے وہ نوجوان تھے. ان کے باپ کے جو کچھ گدھے تھے وہ گم گئے تھے اور ان کو وہ ڈھونڈنے نکلے. حضرت سمیع علیہ السلام کے خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے، اسی وقت ان کے اوپر وحی آئی کہ جو اب سامنے سے گزرے گا وہی تمہارا بادشاہ ہے. تو اب اس کے اوپر حضرت سمیع علیہ السلام کو ان کے اوپر بادشاہ بنا کے مقرر کر دیا گیا. اب ان کو بڑا یعنی وہ ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے، ایک انون آدمی، ہم تو چاہ رہے تھے کوئی ہم میں سے کوئی ہوتا ہے جو کہ وہ ہو جاتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے احکام. تو اس کے اوپر پھر ان کی کچھ یعنی ڈائلاگ بھی ہیں، آگے آیات آ جائیں گی کہ انہوں نے ان کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا. تو ان کے جو وقت کے جو نبی تھے انہوں نے جواب دیا کہ وہ علم اور جسم تم میں دونوں سے بہتر ہے. پھر بھی یہ نہیں مانے تو انہوں نے یعنی دعا کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے تابوت سکینہ ہے یہ لا کے دے گا. تابوت سکینہ ان سے جو ہے وہ کسی جنگ میں جو ہے وہ کھو چکے تھے یہ، اور یہ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں صندوق کے اوپر ایک صندوق تھا یہ تابوت سکینہ، جس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، پتھر کی تختیاں بھی تھیں جن کے اوپر 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ملی تھیں، اور کچھ من و سلوہ بھی تھا جو کہ کسی بوتل میں جو ہے وہ کر کے رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس تابوت میں اس چیسٹ کے اندر بند تھیں. تو وہ کسی بیل گاڑی کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہوا آ گیا. تو یہ تمام جو ہے وہ تمام جو نشانیاں تھیں وہ پوری ہوئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنا وہ مقرر کر لیا حضرت طالوت کو. وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ طالوت نے جو ہے وہ جالوت کو مارا، پھر اس کے بعد یعنی اسے کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام. یہ ان کا ایک بہت بڑا عروج تھا بنی اسرائیل کا. وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے علیہ السلام، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر. ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں. ولم یؤت سعۃ من المال، نہیں دی گئی اسے وسعت مال میں، مطلب وہ غریب آدمی ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، استفا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چن لینا. زبردست، جزاک اللہ خیر. یہ
نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ زیادہ ہے، اسے زیادہ دی گئی ہے فراخی علم میں اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے علیہ السلام، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سامان تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ تبرکات ہیں جو اس میں چھوڑے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام نے. تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے. ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہیں چکھا اس میں سے وہ میرا ساتھی ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر لے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے پیے، اگر بہت اس کو جو ہے وہ پیاس ہے، حاجت ہے، تو ایک چلو بھر لے بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر وہ زیادہ پیے گا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا، ان کے تمام زیادہ تر لوگوں نے سوائے چند ایک کے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر جب عبور کیا نہر کو طالوت اور انہوں نے جنہوں نے جو ایمان رکھتے تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہا چند ساتھیوں نے نہیں ہے طاقت آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ لقا، لام قاف اور یا، ملاقو لقا، اس کو کہتے ہیں ملنے کو. مع السلامہ الی اللقاء، یہ یوزولی ہم لوگ سنتے ہیں نا، مع السلامہ تم سلامتی کے ساتھ، الی اللقاء جب تک ہم دوبارہ ملیں تم سلامتی کے ساتھ ہو، تو یہ جسے کہتے ہیں وہ لقا، ملنا. تو کہا دوسرے ساتھیوں نے جو خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے، یعنی ان کے اندر خوف خدا تھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب ہو گئیں بڑی جماعتوں کے اوپر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ امیر کی جو اطاعت ہے وہ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ہمارے سامنے چیز آئی کہ امیر نے منع کیا کہ دیکھو نہر سے مت پینا. کیوں؟ کیونکہ جو آرمی تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی پیاس کے اوپر جو ہے وہ ضبط نہ رکھ سکے، وہ دشمن کے مقابلے میں کیسے مطلب صبر کرے گی، دشمن کے مقابلے میں کیسے ڈٹ کے لڑائی کرے گی. اطاعت امیر ہر ہار میں جو ہے وہ ضروری ہے، اور دشمن سے جب مارکہ آرائی ہو رہی ہو تو اس وقت تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اگر نارمل حالات ہیں، کوئی بھی امیر ہے، آپ اس سے آرگیو کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. حالت جنگ ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، آپ جا کے جو ہے وہ امیر سے اس وقت تو کوسچن بھی نہیں کرنا بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے جو بھی کہا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، جس کے بعد ان کا یعنی جو وہ تھی ان کے اندر بزدلی جو ہے وہ آ گئی اس کی وجہ سے، اور یہ بالکل وہ ہو گئے کہ نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے دعا کی، وہ جو نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو. یہ بڑا پیارا لفظ ہے، یہ ہمیں صبر دے نہیں، ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو. جیسے کسی کے اوپر پورا پانی انڈیل دے، پورا نہا لیتا ہے نا، وہ اس طریقے سے ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ. وانصرنا، نصر ینصرو، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں مدد کرنا کسی کی. تو نصر وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا انہیں اس میں سے جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ مٹاتا اللہ لوگوں کو یعنی ان میں سے کچھ کو دوسروں سے، لفسدت الارض، تو یقیناً زمین میں
فساد برپا ہو جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں کے اوپر. جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حکمت ہمارے سامنے آتی ہے یہاں پہ. یوزولی جب لڑائی ہو رہی ہو تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بالکل اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے نہ مٹاتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. جو باطل ہے اس کو مٹانا ضروری ہے تاکہ حق پریویل کر سکے. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو زمین میں فساد ہے. ٹھیک ہے. فتنہ ہم نے جو ہے وہ کل بھی اس کو دیکھا تھا کہ فتنہ کفر کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے. فتنہ جو ہے وہ معصیت کا فتنہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی حکمتوں میں سے ایک ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ جو قرآن کریم کے جو واقعات ہیں یہ محض داستان گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت اور موعظت اور علم اور حکمت کے حصول کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں بتائیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں کے اوپر نہیں، کچھ رسولوں کو دوسروں کے اوپر فضیلت بھی دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ نے. ورفع بعضهم درجات، اور بلند فرمایا ہم نے سے کچھ کو درجات میں سے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مدد کی ان کی پاکیزہ روح کے ذریعے سے. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے سامنے واضح نشانیاں آ چکی تھیں. ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، پھر ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یرید یہ جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہت. ٹھیک ہے نا. ولیکن اللہ یفعل فعلا کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کو، فعل. ٹھیک ہے نا. تو فعلا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ما یرید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتے ہیں. یہ دو ہمارے پاس اور الفاظ آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرتے رہو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تمہیں. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے بعد کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ یعنی جو قرآن کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 12 صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. قرآن کریم کی حدیث کے مطابق جو سردار آیات میں سے ایک آیت ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ان کی سردار آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. یقیناً کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا یہاں پہ جو ہے وہ اس کا بیان ہے. اور بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے. کئی احادیث اس حوالے سے آئی ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے انسان کے بہت زبردست جسے کہتے ہیں آیت ہے. صبح و شام کے اذکار کے اندر شامل ہے. یہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، اپنے گھر والوں پہ اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا، اس سے بھی حفاظت رہتی ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو جو تمام مسنون اذکار ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. جب ہم اس کو پڑھ کے اور اپنے گھر کو اس سے یعنی جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دم کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں رات کو، تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بڑا پیارا جسے کہتے ہیں ایک واقعہ، ایک غزوہ ہوا تھا، مجھے نام یاد نہیں اس غزوے کا اس وقت. تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ مال آیا تھا. تو بہت سارا مال تھا. اب مال کی ڈسٹریبیوشن بھی جو ہے وہ اس کے اندر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور لوگوں کا حصہ ہے جو کہ ہونا ہے. تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ رات میں تم اس کی حفاظت کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت پہ مامور تھے. انہوں نے حفاظت کی. دیکھا ایک آدمی آیا اس میں سے مال میں سے جو ہے وہ چرا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس سے ڈھینگا مشتی کی اور اس کو قابو کر لیا.
تو وہ آدمی گڑگڑانے لگا، کہنے لگا میں بہت مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ مطلب یہ ہے معاملہ، میں اب نہیں کروں گا. تو ان کا دل نرم تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے دن انہوں نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک آدمی آیا تھا اور یہ ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ دوبارہ آئے گا. اچھا اب یہ الرٹ. پھر اس کے بعد اگلے دن اگلی رات پھر یہی ہوا، وہی حفاظت پہ تھے. تو دوبارہ وہ آدمی آیا، پھر جو ہے وہ مال جو ہے وہ چرانے لگا جلدی جلدی کہ میں لے کے بھاگ جاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اس کو پکڑا اور پھر سے اس کو زیر کر لیا. بہت جسے کہتے ہیں وہ ہوا، کیا کہتے ہیں، منتیں کی، گڑ گڑایا میں بہت غریب آدمی ہوں، نہیں تو میں نہیں آتا، یہ تمام چیزیں واٹ ایور جو بھی اس نے منتیں ترلے کیے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر سے چھوڑ دیا، دل ان کا نرم تھا، پھر سے چھوڑ دیا. اگلے دن پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، کہنے لگے پھر آئے گا. اچھا بھائی. پھر اس کے بعد تیسرے دن یہی والا معاملہ ہوا، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اس کو زیر کر لیا، پھر سے پکڑ لیا. کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو صبح تجھے جو ہے وہ، اچھا وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے تجھے پیش کروں گا. تو یہ منتیں ترلے کرتا تھا. انہوں نے کہا میں جو ہے پیش کروں گا صبح، اب نہیں ہو سکتا، بہت ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا میں دیکھو بہت غریب ہوں. یہ وہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں مان لے، منت ترلوں سے نہیں مان لے، تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جس سے تم شیطان سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے. میں ایک چیز بتاتا ہوں تم کو جس سے تم شیطان سے پناہ میں آ جاؤ گے اور شیطان تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا. نیکی کے بھی حریص تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس شرط پہ تجھے چھوڑ دوں گا. تو اس نے بتایا یہ آیت الکرسی جو ہے وہ شیطان سے حفاظت کے لیے بہترین ہے. جب تم یہ پڑھ لو گے تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے دن بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن کئی اس سے سچ بات ہے. میں نے کہا یہ ابلیس تھا، یہ ابلیس تھا جو کہ آیا تھا اور یہ بے برکتی ڈالنے جو بھی ریزن تھی اس کی کہ کرتا تھا. ہے تو وہ جھوٹا لیکن کئی اس نے سچ بات ہے. یہ چیز جو ہے وہ اس آیت الکرسی کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیں. obviously اس کو یاد کریں، اس کو اپنے مسکون اذکار میں لے کے آئیں، ہر وقت اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. توحید باری تعالیٰ کا ایک انمول خزانہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی غیب کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، لیکن کل غیب کا علم نہیں دیتے، بلکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علم میں سے جنت دوزخ سب کچھ دکھائی. لیکن کیا کل غیب کا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا؟ تو نہیں. یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے، اس کے اوپر دلیل ہے کہ وہ احاطہ نہیں کرتے کچھ بھی اس کے علم کا مگر جتنا وہ چاہے. الا بما شاء، جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی چھائی ہوئی ہے کرسی، اس کی حکومت، اس کی کرسی زمین، آسمانوں اور زمینوں کے اوپر. اب یہ کرسی کیا شے ہے؟ یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے. کچھ تفسیر کے اندر، کچھ احادیث کے اندر کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ تمام آسمانوں، 7 آسمانوں اور زمین، اس کے مقابلے میں یا کرسی کے مقابلے میں یہ تمام 7 آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، پوری یونیورس اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑا میدان ہو، اس کے بیچ میں ایک کڑا ہو. ایک بڑا میدان ہو، اس کے بیچ میں، تو میدان ہے وہ کرسی اللہ کی، اور جو کڑا ہے بیچ میں وہ تمام پوری یونیورس ہے جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں اور جس کو ابھی ہم نہیں بھی دیکھتے. یہ یعنی اسے کہتے ہیں. اور عرش اس سے بھی بڑا ہے، عرش اس کرسی سے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی نگرانی. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے. یہ جو ہے آیت، ابھی اس کی ہم تفسیر تھوڑی دیر میں اور کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر آگے آئے گی چیز تو ہم اور اس کو ایکسپلور کریں گے. لا اکراہ فی الدین، جب دین اتنا
مبرہن کر دیا گیا ہے، اتنا واضح کر دیا گیا ہے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، اور بے شک خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھے اللہ کے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو تھام لیا بہت مضبوط سہارا. عروۃ الوثقی، بہت مضبوط سہارا جو ہے وہ اس نے تھام لیا. لا انفصام لہا، نہیں ہے کبھی اس کا ٹوٹنا، ایسا سہارا جو کہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب دو تین چیزیں اس کے اندر ہیں. نمبر ایک کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو تلوار کی زور کے اوپر مسلمان نہیں کیا جائے گا، اس کا مقصد یہ ہے. لیکن کیا مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی جتنا تمہارا دل چاہے اتنا تم دین میں عمل کرنا اور جتنا دل نہ چاہے اتنا عمل نہ کرنا؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. کچھ لوگ اس آیت کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. جب دین میں داخل ہو گئے تو دین کے جو اصول ہیں، جو احکام ہیں، جو اوامر ہیں، جو نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی مرضی اس کو اسکول میں داخل کرائیں یا نہ کرائیں، لیکن جب آپ نے اس کو اسکول میں داخل کرا دیا تو جو اسکول کے جو اصول ہیں اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اسکول کا جو ہے وہ اصول ہے کہ صبح کتنے بجے وہ اسٹارٹ ہوں گے، دوپہر کو کتنے بجے چھٹی ہوگی، ایک یونیفارم ہے جو کہ اس کو پہننا ہے. یہ تمام چیزیں ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اسکول میں نہ داخل کرائیں تو آپ کے اوپر ہے، کوئی بات نہیں. بچہ ان پڑھ ہے یا آپ کسی اور اسکول میں ڈالیں یا نہیں پڑھائیں، یہ آپ کے اوپر ہے. یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی اسکول بھی گن پوائنٹ کے اوپر نہیں کہتا کہ بچے کو میرے پاس لے کے آؤ اور داخلہ کراؤ، لیکن جب داخلہ کرا لیا تو اسکول کی پالیسیز کو فالو کرنا ہے. تو ایک تو یہ چیز آ گئی، نمبر 1. نمبر 2، دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، کسی انڈیویجول کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے پاس حاکمیت رہنے دی جائے. یعنی جو لا ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کفریہ سسٹم کا جو لا ہے وہ چلنے دیا جائے. نہیں، حکومت لا مسلمانوں کا ہوگا، اس کے بعد اس کے نیچے وہ اپنی انفرادی زندگی گزار لیں. یہ چیز ہم نے شاید پہلے دن جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلور کی تھی. دین اور مذہب کے فرق کو جو ہے وہ سمجھا تھا ہم نے. تو ان کا جو وہ ہے اصول وہ یہی ہے کہ وہ اسلامی سسٹم کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر رہ کے مسلمانوں کے ماتحت ہوں گے، جزیہ دیں گے، جس کے بعد ان کی جو جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی. اچھا، 2 یہ چیزیں ہوں گئیں. تیسری چیز ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا طاغوت. ٹھیک ہے، اب بہت سارے الفاظ ہیں، کئی بار آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی ہم نے دیکھا کفر کا ایک لفظ کئی بار آیا، تو کفر بھی ہے. لیکن یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ایک ایسا، ایک تو یہ کہ لفظ یہ طغا سے نکلا ہے، طا، غین اور یا. ٹھیک ہے، طغا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہ باؤنڈریز کو کراس کر لے، وہ جو کہ حدوں سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ فاسق سے بھی بدتر ہے. فاسق یعنی انڈیویجول، اگر کسی کردار کی بات کی جائے تو فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. لیکن اس کا دشمن صرف نافرمانی نہیں، اب اس کا دشمن اس کے مقابلے میں اپنی مرضی اور اپنی قانون جاری کرنے والا طاغوت کہلاتا ہے. ایسا شیطان جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو، جس کے پاس حکومت بھی ہو، اور وہ اس حکومت کو نافذ کرے تو وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص نافرمانی کر رہا ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ اصول بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس ملک میں تم رہ رہے ہو اور تمہیں سودی نظام کے اوپر چلنا ہے. اس ملک میں تم رہ رہے ہو، کوئی عریانی فحاشی اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے. اس ملک میں تم رہ رہے ہو. آج کل جو کرنٹ افیئرس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جو نشہ اور آئس اور لوگ ڈرگس جو سپلائی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا جسے کہتے ہیں معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، یہ حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں چیز عام ہو گئی ہے. اگر حکومت چاہے تو کیا ختم نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. مطلب حکومت جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں. حکومت کی پرائیورٹیز کے اندر ہے کہ کیا کام ہمیں کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے.
$1 بلین انڈسٹری ہے یہ، ہر ایک کو جو ہے وہ مال جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی مطلب نہیں کرنا اس کو. انڈیویجول کسی کو چیزوں کو اس کو اس نے مار دیا تو اب اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، دیٹس اٹ. آپ دیکھیں نا جن ملکوں میں جہاں حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام نہ ہو، ہوتا ہے کوئی خال کوئی کیس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹانگ دیتے ہیں. کیوں؟ حکومت کی ولنگنس ہے نا. حکومت نہیں چاہتی کہ یہاں پہ اس سرزمین میں یہاں پہ یہ والی چیز پریویل کرے. کتنے طریقے ہیں، لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں لیکن نہیں چھوڑتے. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس کو اتنا آزاد کیا ہوا ہے، اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ بس مطلب بچوں کو کالجز یونیورسٹی میں جب چیزیں عام ہو جائیں، یہ جو آئس اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، تو بڑا ظلم ہے، یہ بہت ظلم ہے. آج پتہ لگا مجھے ایک ینگ خاتون شادی کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مطلب سیپریشن لے لی. شادی سے پہلے جتنا تھا سب صحیح تھا، معلوم ہوا وہ جو تھے وہ ان کے شوہر وہ آئس کا نشہ کرتے تھے. یہ جسے کہتے ہیں اتنی زیادہ یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں کہ یہ بہت پرابلم ہے یہ. یعنی فرعون، نمرود آج کے دور میں چاہے دنیا دار پیشوا ہوں، چاہے سیاسی لیڈرز ہوں، چاہے مذہبی لیڈرز ہوں، چاہے یعنی جسے کہتے ہیں ایسے وہ تمام لوگ جو کہ ایسی اسمبلیاں ہوں جس کے اندر وہ من مانے آزاد فیصلے کریں اور عامر بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ قانون بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف فیصلے کریں، اس کو طاغوت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کے اوپر ایمان لایا تو اس نے ایک مضبوط سہارا جو ہے وہ تلاش کر لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا اور وہ کبھی بھی وہ ٹوٹے گا بھی نہیں. الم تری الی الذی اٹ کوڈ بی ون پرسن، اٹ کوڈ بی سسٹم ایز ویل. طاغوت کا نظام بھی تو ہے نا، وہ ایسا شخص یا ایسی اسمبلی، ایسا گروہ جب یہ ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کر رہا ہے تو یہ سسٹم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سلسلہ. جبھی میں نے کہا نا کہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کے لیڈرز ہوں، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایسے لیڈرز ہوں، یہ اس کو جو ہے وہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو اور وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں بلکہ اس کا دشمن بن کے اس کے اگینسٹ اپنے اصول امپلیمنٹ کرے. آپ جو نشے کی جو ایگزامپل دے رہے ہیں اس میں حکومت بھی طاغوت ہے. بھائی طاغوت کی قوت یہ ہے نا کہ قوت حکومت کے پاس ہے. حکومت اس قوت کو، حکومت اسلامی حکومت کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. بھائی جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے نا. اب ہم کوئی قانون سازی کیا مطلب قانون بھی ہے لیکن ول ٹو امپلیمنٹ ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے. سر جو چیز جو کرنا چاہتی ہے نا حکومت وہ کرتی ہے. مطلب کیا میں ایگزامپلس دوں، کس طریقے سے کرش کیا جاتا ہے پورے کے پورے گروپس کو، کس طریقے سے پوری کی پوری کمپینز چلا کے لوگوں کو ملائم کیا جاتا ہے یا ان کو اٹھایا جاتا ہے اپنے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے. یہ تمام اگر پرائرٹی ہو تو کام ہو سکتے ہیں، پرائرٹی نہیں ہو تو نہیں ہو سکتے. ڈرگ منی مطلب نون فیکٹ ہے کہ افغانستان میں جب تک الائڈ فورسز رہی ہیں اس وقت تک نمبر 1 جو ڈرگس کی جو وہ تھی پروڈکشن وہ افغانستان سے ہوتی تھی. آگے طالبان، وہی طالبان ہے، ریسورسز کیا ہے ان کے پاس؟ الائڈ فورسز کے مقابلے میں طالبان کی ریسورسز کیا ہوں گی؟ شاید 1% ہوں گی. ڈرگ منی اب نہیں ہے. جب طالبان کی حکومت آتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. بھائی پرائیورٹی ہے نا آپ کی کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اللہ نے حکم دیا کچھ اور نہیں، میری پرائرٹی کچھ اور ہے. تو جب پرائرٹی کچھ اور ہے تو پھر یہی ہوگا. مطلب پولیس فورس ہے، تمام فورسز ہیں، وہ تمام کی تمام فورسز ایلیٹ کلاس کو جو ہے وہ جب ان کو جو ہے وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے پروٹوکول دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک ویسے ہوگا جیسے چل رہا ہے اس وقت. الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. ایک ایسے شخص کی مثال جس پر حق واضح ہو اور پھر بھی اس نے قبول نہ کیا. یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا اور اس کا جو ذکر ہے وہ تلمود میں ہے. کافی حد تک جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے لیکن یہ کہ کچھ
غلطیاں بھی ہیں, کچھ ڈفرینس بھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو فادر تھے یہ چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا اسٹیٹ آپ کہہ لیجیے اگر, تو یہ ایک اس قسم کا جو ہے وہ منصب تھا. اور نمرود کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ سیاسی بالادستی کے حوالے سے تھا. نمرود نے جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ یہ نہیں کیا تھا کہ میں آسمان سورج ستارے بنانے والا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو زمین آسمان کا خالق نہیں مانتا تھا, لیکن سیاسی بالادستی کے سسٹم میرا چلے گا, یہ تھا اس کا خدائی کا دعویٰ. تو کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں, ان عطاہ اللہ الملک, کہ اس لیے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہت. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو میرا اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فاتی بہا من المغرب, تو لاؤ اسے تم مغرب سے. فبوہت الذی کفر, تو اسے حیرت زدہ کر دیا, مبہوت کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. او کالذی مر علی قریہ, اور اب دو مثالیں ان اشخاص کی جن کے اوپر حق واضح کیا گیا, انہوں نے اسے تسلیم کر دیا. پہلا حق واضح کیا گیا, تسلیم نہیں کیا. دوسرا حق واضح کیا لیکن تسلیم کر لیا. اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی کے اوپر سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کا جو تجربہ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. 587 قبل مسیح کے اندر بیت المقدس کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تھا, اور اس طریقے سے جسے کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کیا تھا کہ ایک اینٹ بھی سلامت نہیں چھوڑی تھی. تو اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہ آئے تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ تو ایسی بستی کو جو مردہ ہو گئی ہے, ایسی مردہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان کو وہ دکھائی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. وہی خاویۃ علی عروشہا, وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر, یعنی بالکل جو ہے وہ ڈھا چکی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس نے کہا کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ اس تباہی کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام, تو موت دے دی اللہ نے ان کو 100 برس تک. میاں کہتے ہیں 100 کو, الف آ گیا, میاں آ گیا 100. عام کہتے ہیں سال کو, اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو عام الحزن, حزن کا سال, ٹھیک ہے. تو عام کہتے ہیں سال کو, عین الف میم, اردو والا عام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ثم بعثہ, پھر زندہ کیا اسے. قال کم لبثتا, فرمایا اللہ نے کتنی دیر تم رہے یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا یا تو میں ایک دن سویا ہوں گا یا اس کا کچھ حصہ. قال بل لبثت مئۃ عام, اللہ نے فرمایا بلکہ تم تو یہاں رہے ہو 100 برس. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو, اپنے مشروب کو کہ یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئے. وانظر الی حمارک, اور دیکھو اپنے گدھے کو. حمار کہتے ہیں گدھے کو. یہ لفظ کافی کامن ہے, قرآن میں کئی بار تو نہیں آیا, لیکن یعنی جو سورہ لقمان جو ہے اس کے اندر, جو اس کے واقعے کے اندر یہ یہاں پہ آ جائے گا, وہاں پہ بھی یہ لفظ آئے گا. دیکھو اپنے گدھے کو جس کے اوپر تم سواری کر رہے تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم بنا دے تمہیں نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو. عظم کہتے ہیں عین زوا, تو زوا والا زوا اور میم, یہ کہتے ہیں ہڈیوں کو. دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو, مطلب وہ بالکل پنجر ہو چکا ہے, 100 سال میں وہ ڈکے ہو چکا ہے. کیف ننشزھا, کیسے ہم اسے اٹھا رہے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر ہم چڑھا رہے ہیں اس کے اوپر گوشت. فلما تتبین لہ, پھر جب خوب بین ہو گیا, واضح ہو گیا اس کے لیے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ پکار اٹھے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے, رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب دکھا مجھے تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قال اولم تؤمن, فرمایا اللہ نے کیا تم ایمان نہیں رکھتے. قال بلا, کہنے لگے ہرگز نہیں اللہ, یقیناً میں کیوں نہیں, میں رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو غیب کے راز ہوتے ہیں ان سے آشکارا کر دیتے ہیں, تاکہ ان کی جو کیا کہتے ہیں نا, ان کی جو کنوکشن چاہیے وہ 100% سے بھی اوپر چاہیے. نبیوں کے لیے خاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے.
عزیر علیہ السلام کا آ گیا، یہاں پہ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ سب لے جا کے جو ہے معراج کے اوپر دکھا دیا. کیوں؟ تاکہ ان کی جو ایمان، ان کا جو کنوکشن ہے وہ ہائیسٹ سپریم لیول کا ہو، غیب کی چیزیں بھی ان کے سامنے ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو لوگوں کے اوپر پیش کریں. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یقین تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کا اطمینان مجھے چاہیے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ نے کہا کہ لے لو کوئی 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ کہ جب تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جایا کریں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ. یہ معاملہ کیا تھا کہ 4 پرندے لو، اس کے 4 ٹکڑے کرو، ہر پہاڑ کے اوپر ہر پرندے کا ایک ایک جو ہے وہ حصہ رکھ دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر بلاؤ انہیں کہ وہ چلے آئیں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. صحیح کا لفظ کل بھی ہم نے دیکھا تھا، سعیا چلے آئیں دوڑتے ہوئے، صحیح کرنا، ٹھیک ہے نا، ہم دوڑتے ہیں اس کے بیچ میں. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس سے پیاری آیت میرے خیال میں قرآن میں نہیں. اور جو اس کی تلاوت ہے مشاری راشد العفاسی، ان کی آواز میں اگر آپ سنیں تو بڑی پیاری اس کی تلاوت ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع اگر آپ کو یاد ہو کل تو وہ جاری تھا، اسی کنٹینیوشن ہے. بیچ میں آیت الکرسی آئی، 3 واقعات نقل کر کے سمجھا دیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اب اللہ کسی کو زبردستی ہدایت کے اوپر گامزن نہیں کرے گا. اب یعنی اچھے اعمال کرنا، ان کی صحیح کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انفاق زبردستی نہیں کرائیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ اس کے کیا برکات ہیں، اس کے کیا ریٹرن ہے. ہم لوگ آج کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ROI دیکھتے ہیں نا، ریٹرن آف انویسٹمنٹ. تو یہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہائیسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں ہوں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ایک دانے کی مثال 700 یا اس سے بھی زیادہ. ROI کیا ہوا پرسنٹیج کے اندر 700%. ٹھیک ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پیچھا نہیں کرتے اس کا جو خرچ کیا ہے احسان جتا کے اور نہ ہی دکھ دینے کے لیے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ چیز انتہا سے زیادہ مطلب گھٹیا بھی شاید چھوٹا ورڈ ہے کہ انسان کسی کے اوپر احسان کرے اور اس کے بعد اس کو جتائے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں نے وہ آپ کو پیسے دیے، پھر ساتھ میں کہوں کہ یار وہ میرا ذرا یہ کام کر دینا، دیکھو میں نے تو پیسے دیے تھے نا، یا اس طریقے سے، یا اس کے بعد اس کو تکلیف دینا یا اس کو بار بار یاد دلانا، یہ چیز جو ہے وہ انتہائی گھٹیا عمل ہے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے پہلے ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 دے کر احسان جتلانے والا. نمبر 2 ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا تہبند لٹکانے والا. تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا. کون سے لوگ؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانے والا. نمبر 3 شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا. یعنی کامن بات آپ دیکھ رہے ہیں. پھر نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا اور دیکھے گا بھی نہیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 شراب کا عادی. نمبر 3 دے کر احسان جتلانے والا. دے کر احسان جتلانا یہ بہت جسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ میں سے. یہاں پہ بھی آیت آ گئی، آگے بھی یہ تمام باتیں اور بھی زیادہ ڈیٹیل سے آئیں گی. قول معروف و مغفرہ، بھلی بات کہنا اور درگزر کر دینا.
کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں اس وقت نہیں کر سکتا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم دو صدقہ جس کے پیچھے ہو دکھ دینا، واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز اور بہت تحمل والا ہے، نہ دو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دے کے جتلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ضائع نہ کر دو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل، اور پھر برسے اس کے اوپر زور سے بارش، فترکہ صلدا، تو وہ دوبارہ سے سخت چٹان کی صورت میں اس کو چھوڑ دے۔ ایک چٹان ہو جس کے اوپر تھوڑی سی مطلب مٹی جو ہے وہ پڑ گئی، اس کے اوپر ہلکا پھلکا کوئی اگر سبزہ اگ بھی آیا ہو، تو جب تیز بارش ہو، موسلادھار بارش ہو، مٹی کے ساتھ وہ سب سبزہ بہہ گیا، واپس وہ بالکل جسے کہتے ہیں چٹان، سخت چٹان جو ہے وہ واپس آ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں اختیار رکھتے کسی چیز پر اس میں جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ناشکری کرنے والوں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان کی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دین کے اوپر، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اور اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ہو ایک بلند زمین کے اوپر، وَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اور برسے اس کے اوپر زوردار بارش، فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، تو باغ لائے اپنا پھل دگنا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلٌ، اور اگر نہ برسے اس کے اوپر زوردار بارش تو ہلکی پھلکی پہاڑ بھی کافی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جو ہائی الٹیچیوڈ کے اوپر جو باغات ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ ایوپوریشن اتنی نہیں ہوتی تو ہلکی پھلکی بارش بھی بہت اچھا جسے کہتے ہیں رزلٹ دیتی ہے، لیکن اگر بارش ہو جائے تو وہ تو فبیہا، ڈبل جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ ایک چیز لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم دو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا اپنے آپ کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ثابت قدم رکھو اپنے آپ کو دین کے اوپر، یعنی ہم جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارے لیے یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہوگا، ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں گے، ہم گناہوں کے اندر نہیں پڑیں گے۔ ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ ایود احدکم، اور کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی، ان تکون لہو جنت من نخیل وعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، بہتی اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، کہ اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اب آ جائے اس کے اوپر بڑھاپا اور اس کی اولاد بھی ینگ ہو، کمزور سی ہو، ضعیف اولاد ہو، مطلب اولاد بھی جو ہے وہ کمزور ہے، یعنی ابھی اولاد اس کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو آ جائے اس باغ کے اوپر ایک تیز آندھی جس میں ہو آگ اور وہ باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے مثال دے دے کے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی انفاق کے بعد احسان جتلانے یا تانا دینا یا ریاکاری کرنا، اس کی مثال ایسے بوڑھے باغبان کی سی ہے کہ اس کا ہرا بھرا باغ اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائے۔ اب وہ بوڑھا ہے تو وہ محنت نہیں کر سکتا دوبارہ سے، مطلب باغ لگانا، اس کو محنت کرنا، اس کو پھل تک لانا سالوں کا عمل ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب وہ خود بھی محنت نہیں کر سکتا، اولاد بھی اس کی جو ہے وہ کمزور ہے کہ وہ محنت کرے، تو اپنے سامنے سمجھیے کہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ سسٹیننس جو ہے وہ اس کے سامنے جل جائے۔ یہ ایسا ہے اس شخص کے جیسا جو کہ انفاق کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور پھر احسان جتلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کیا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ نہ کر کے کسی ردی چیز کا کہ تم اس میں سے خرچ کرو،
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو. اگر تم بھی مجبور ہو تو ایسی ردی چیز مت نکالو اللہ کی راہ میں کہ تم بھی اس کو لینا پسند نہ کرو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ آنکھ ہی بند کر لو اس کے بارے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جان لو اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے. وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاءِ اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا بے حیائی کا. یہ میں نے آپ کو کل یا پرسوں بتایا شیطان کے گرینڈ پلانز میں سے ہے فحاشی. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا. واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء اللہ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ اور جسے حکمت عطا کر دی گئی فقد اوتیا خیرا کثیرا تو اسے دے دی گئی اسے مل گئی بہت بڑی بھلائی خیر کثیر. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ. یہ حکمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب روپے پیسے کے مقابلے میں دولت کے مقابلے میں حکمت زیادہ بڑی چیز ہے. حکمت سے مراد دو چیزیں. نمبر ایک بصیرت باطنی جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو پہنچ سکے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے حکمت جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو اشیاء کی حقیقت ہے اس تک پہنچ سکے. نمبر ایک. نمبر دو جو حکمت کی تعریف ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے درست مقام کے اوپر رکھنا. ٹھیک ہے. علم یہ ہے کہ انسان بات کرے اور بتائے یا علم یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ کب اسے خاموش رہنا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہو. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے وہ حکمت بہت بڑی چیزیں کہتے ہیں. دولت ہے بہت بڑی جسے کہتے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو. وما انفقتم من نفقۃ اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے. او نظر تم من نظرین یا پیش کرتے ہو نظر مانی ہوئی منت میں سے. فإن اللہ یعلمہ تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے. وما للظالمین من انصار اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اور اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو یہ اچھا ہے. وإن تخفوها اور اگر تم پوشیدہ رکھو انہیں. وتؤتوها الفقراء اور دے دو انہیں فقیروں کو. فهو خیر لکم تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کے ذمے ہدایت دینا انہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور جو تم خرچ کرو مال میں سے تو وہ اپنے ہی تمہارے بھلے کے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر اور اگر تم خرچ کرو گے مال میں سے یوفى الیکم تو وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون اور تمہارے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اصل بات کیا ہے کہ انفاق کرتے ہوئے ریاکاری سے بچو. مفسرین نے یہ بات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا کہ بھئی تم دو دکھا کے دو تو بھی صحیح ہے چھپا کے تو زیادہ بہتر ہے. تو مفسرین نے اس کا یہ بتایا کہ جو فرائض ہیں جو جیسے زکوٰۃ ہے تو وہ دکھا کے دینا بہتر ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب اور تشویق ہو کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں. اور صدقات جو یعنی اسے کہتے ہیں ایسی چیزیں جو کہ فرض نہیں ہیں وہ بہتر ہے کہ انسان چھپا کے دے. اس حوالے سے کئی احادیث بھی ہیں کہ صدقہ وہ بہتر ہے کہ دینے والے یعنی دائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ بائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے. مطلب اتنی زیادہ خاموشی سے دو تاکہ ریاکاری سے جو ہے وہ بچ جاؤ تم. کیونکہ ریاکاری حبط اعمال ہو جاتا ہے اعمال زیرو ہو جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار کون ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ انفاق ایسے غریبوں کے لیے ایسے فقیروں کے لیے روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ دینی مصروفیات کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے کہ چل پھر سکیں زمین میں معاش کے لیے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف سمجھتا ہے انہیں ناواقف شخص کہ وہ خوشحال ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے.
یہ کیا اس کے لیے ہم لوگ اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں؟ سفید پوش لوگ ہیں، مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، ان کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہے، لیکن ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. تعارفہم بسیماہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے چہروں سے، ان کے چہروں کی جو پیلاہٹ ہے اسے تم پہچان سکتے ہو کہ اس کے پاس مال اسباب نہیں ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. تھوڑا سا بریک لے لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات، سرا وعلانیہ، چھپے اور کھلے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اندہ کہتے ہیں پاس، اجر وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے ان کا جو اجر ہے، یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، اور جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جیسے انہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت تو سود کی طرح ہی ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جب آئی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے۔ موعظہ واز سے نکلا ہے، واو عین اور زوا، واز و نصیحت ہم کہتے ہیں نا، تو واز جو ہے وہ یہاں پہ ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف، پھر وہ باز آ جائے تو جو اس کا ہے جو اس سے پہلے وہ لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود کی حرمت کے حوالے سے مطلب بہت اس کے اوپر حدیث ہیں، اور قرآن میں آگے آیت بھی آ جائے گی کہ سود ایسے ہے کہ جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، تحریر کرنے والے، گواہوں سب کے اوپر لعنت کی، اور وہ فرمایا وہ سب کے سب گناہ گار ہیں، گناہ میں برابر ہیں۔ یہ جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا بھی جو ہے وہ معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود گناہ کے اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور ترین حصہ جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ بھی اس حد تک برا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے کوئی شخص منہ کالا کرے۔ یہ حدیث سود کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، اور سود جو ہے وہ انتہا سے زیادہ پریویل کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا میں سن رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب جو ہے وہ ایک درس میں آتے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں اب نہیں آؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بزنس ایسا کرتے ہیں سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہر آپ 3 ہفتے کے بعد سود کی آیتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں 3 ہفتے بعد یہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں، یہ سب حدیث سنائے لگ جاتے ہیں، تو میں پھر نہیں آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میں قرآن کو تو کتمان حق تو میں نہیں کر سکتا، میں قرآن کو تو نہیں چھپا سکتا۔ یہ آگے آیت اور بھی زیادہ جسے کہتے ہیں آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ 90% مسلم ورلڈ بھی یہ کر رہے ہیں۔ 99 کیوں نہیں کہا آپ نے؟ اسی لیے تو اللہ کی پھٹکار ہے ہمارے اوپر۔ ابھی آگے آیت آئیں گی نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو ایسے ہی تھوڑی ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں پوری دنیا میں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے اور گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچو اللہ کی نافرمانی سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، یعنی اگر تم نے کسی کو سود کے دیا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، دیکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہیں، تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، وإن کان ذو عسرہ، اور اگر مقروض ہو تنگ دست،
فنظرۃ الی میسرہ، تو مہلت دینا ہے خوشحالی تک، وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر کہ تم جانتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا، اللہ اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا لیکن اب وہ نہیں لوٹا پا رہا، اپنی یعنی کسی بری خصلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے معاف کر دینے کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا پھر بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا۔ کسبت یہ آ گیا دوبارہ سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے، یعنی والیوم کے حساب سے قرآن کی طویل ترین آیت ہے، اور ادھار کے معاملے کے حوالے سے قرآن کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے سامنے اس کے اندر آتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک دوسرے کو قرض ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ۔ یہ اس وقت کے اگر ان پڑھ ہیں لوگ تو کاتب جو ہے وہ بیچ میں وہ کر کے اور لکھ لیں، اور وہ کاتب کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ ولا یأبى کاتب ان یکتب، اور انکار نہ کرے کاتب جب کہ وہ لکھے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور وہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، یعنی جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں لکھوائے، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، تاکہ صحیح بات لکھوائے اور تمام چیزیں اسی حساب سے کوئی غلط کوئی شک جو ہے وہ شامل نہ کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے وہ ناسمجھ یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور بنا لیا کرو دو گواہ مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر نہ ہوں دو مرد، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم چاہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے ان میں سے، یعنی عورت کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرا دے اسے دوسری۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں گواہی دینے کے لیے۔ ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو اسے چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ 100 ریال دے رہے ہو تو بھی لکھ لو، 1 لاکھ ریال دے رہے ہو تو بھی لکھ لو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ عدل والا کام ہے اللہ کے نزدیک۔ عند اللہ، اقسط عند اللہ، عند اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے لیے، اللہ کے پاس۔ واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ وادنا اللہ ترتابوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترتابو، ریب، را یا بئی، وہی والا روٹ ورڈ ہے یہاں پہ بھی، کہ اس کے اندر تاکہ تو اس سے قریب ہے کہ تم شک نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، سوائے اس کے کہ ہو فوری لین دین، یعنی ایک یہ والا معاملہ ہے کہ ابھی کوئی سامان دیا، پیسے دیے، سودا لے لیا، یا ابھی یہ کام کر دیا، فوراً کر دیا ہاتھ کے ہاتھ، تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تریدونہا بینکم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ نہ لکھو اسے، یعنی جو فوری والا معاملہ اسے نہ لکھو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو
کرو گے فإنہ فسوق بکم تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں، واتقوا اللہ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، ویعلمکم اللہ اور سکھاتا ہے اللہ تمہیں، واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور اگر تم ہو سفر کے اوپر اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں دے کر، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کے اوپر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جس نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ اسم عدوان الف سا میم آثم، یہاں پہ لفظ آیا آثم، اس کا روٹ ورڈ ہے الف سا میم اسم کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے۔ قلبہ قلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دل کو کہتے ہیں، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اللہ حساب لے لے گا تم سے اس کا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آ گئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، جب وہ نیک عمل کرے تو اس کے عمل کے حساب سے اس کو اور ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ملتا، لیکن اگر وہ برا عمل کر دے تو اس کے اوپر ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ لیکن آیت میں کیا آیا؟ آیت میں یہ آیا کہ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چاہے ظاہر کرو یعنی عمل کرو یا چھپا لو اللہ حساب لے لے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کی چیزیں پانچ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ہے اعتقاد۔ اعتقاد کیا ہے؟ ڈوگما، یعنی توحید کے اوپر ہے کوئی شخص، شرک ہے، اخلاص ہے، نفاق ہے، یعنی اس کا جو اعتقاد ہے وہ۔ پھر اس کے بعد نمبر دو، دل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت یا نفرت۔ بعض اوقات عمل میں سامنے آتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی آتی۔ لوگ سامنے سے بڑا مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں، دل میں نفرت ہوتا ہے نا ایسا، تو بعض اوقات عمل میں آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد نمبر تین ہے نیت، کہ انسان نیت کیا کر رہا ہے۔ ہم نے سب سے شروع میں پہلے دن جو ہے وہ یہ چیز دیکھی تھی کہ نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی عمل انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کسی کام کو کرنے کے لیے نیت کیا ہے اس کی، کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت سے یہ کام کر رہا ہے یا اس لیے کام کر رہا ہے کہ لوگ اس کی واہواہی کریں یا لوگ کہیں بہت ماشاءاللہ متقی پرہیزگار انسان ہے یہ۔ تو یہ چیز تیسری چیز جو ہے جو ہوتی ہے انسان کے نفس کے اندر کی چیزیں، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ نیت۔ نمبر چار ہے اخلاق۔ یقیناً یہ عمل میں سامنے بھی آتا ہے، اور لیکن اخلاق کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہیں جس کے اندر تقوی ہے، زہد ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو سارے جو ایموشنس آ گئے۔ اخلاق عموماً پازیٹیو اس میں ہوتا ہے، لیکن رذائل اخلاق بھی ہوتے ہیں نا، یعنی جو کہ بیڈ جو چیزیں ہیں انسان کے دل کے اندر، جو بیڈ ایموشنس ہیں وہ بھی تو ہے نا، جیسے لالچ ہے، تکبر ہے، حرص ہے، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 5 ہے خیالات، اور خیالات کے اندر عزم ارادہ شامل ہے کہ کسی کام کو کرنے کا عزم یا ارادہ، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں انسان کے نفس کے اندر ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین نے یہ بات بتائی، اس آیت کو سمجھاتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ برے خیالات، برے اعتقادات، فاسد نیت، برے اخلاق یا ایسی چیزیں جو کہ بری ہوں، جب وہ دل میں راسخ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر حساب لے گا۔ ایک چیز ہے ایک برا خیال آیا نکل گیا، سمجھ آ رہی بات؟ ایک چیز ہے کہ ایک گناہ کا خیال، معصیت کا خیال آیا اور نکل گیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ چیز دل میں گھر کر لے، وہ چیز دل میں راسخ ہو جائے، تو یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو حساب لے گا نا وہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب یہ بڑی جسے کہتے ہیں ہمارے سامنے پیاری آیات جو ہے وہ دو آ گئیں. عرش الہی کے دو خزانے ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے. اور یہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور تمام مومنین بھی. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اور یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں علیہم السلام کے اوپر. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور ان سب نے کہا ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اللہ کے رسولوں میں سے. وقالوا سمعنا واطعنا. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا. اور ہم سوال کرتے ہیں تیری بخشش کا اے ہمارے رب. والیک المصیر. اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ کسی بھی جان پر مگر اسی صلاحیت کے مطابق. لہا ما کسبت. اس کے لیے ہے اس کا نیک عمل کے اجر جو اس نے کیا. وعلیہا مکتسبت. اور اس کے اوپر ہوگا اس برائی کا وبال جو اس نے کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے بوجھ ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے. تحمل علینا مفسرین کہتے ہیں یہ ہے شرعی احکام کے حوالے سے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اوپر جو سختیاں تھیں وہ اور زیادہ تھیں. چربی جو ہے وہ نہیں کھانی ان کے اس کے اندر جو ہے وہ تھا. پھر جو روزہ وغیرہ تھا وہ بڑا لمبا تھا. سبت کا جو قانون تھا بہت مشکل تھا. تو یہ وہ دعا ہے کہ ہمارے رب شرعی احکام کے اندر ہمارے اوپر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے پچھلوں کے اوپر جو گزرے ہیں ویسا بوجھ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ نہیں ہے جس کو طاقت ہم میں اٹھانے کی. حمال کہتے ہیں نا قلی کو. حمال یہاں پہ کافی ایک کامن ورڈ ہے. ٹھیک ہے. حمل بھی کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ اٹھانے کو حمل. ہا میم لال. تو یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہے؟ تو حملنا. ایسا بوجھ نہ ڈال ہمارے اوپر جس کے اندر ہمارے اندر طاقت ہی نہیں اس کو اٹھانے کی. واعف عنا. درگزر فرما. واغفر لنا. ہمیں بخش دے. ورحمنا. ہمارے پر رحم فرما. انت مولانا. تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اور ہماری ہدایت فرما کافر قوم کے مقابلے میں. سورہ بقرہ کی یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ کب ملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معراج پہ جب گئے تھے تو یہ ملی تھی، نمازیں ملی تھیں، اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی تھی کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا. جو شخص شرک نہیں کرے گا بے شک جتنے بھی اس کے برے اعمال ہوں پہلی دوزخ میں جائے گا. جو بھی اس کا ٹائم ہے اپنے اعمال کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ وہ ٹائم گزار کے لیکن جنت میں پہنچ جائے گا. مواحد جو لوگ ہوں گے نا، جہنم کے 7 درجے ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ مواحد کے لیے ہے. آخر میں واٹ ایور دیٹ ٹائم از وہ خالی ہو جائے گا. جو مواحد ہیں جو شرک نہیں کرتے بے شک جتنے بھی اس کے علاوہ گناہ کیے ہوں تو وہ جو ہے وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دے گا. اب یہ شرک ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ جو چیز آئی تھی نا، ہم نے جب یہ والی آیت ابھی میں نے آپ کو سامنے ایکسپلین کی تھی کہ جو کچھ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس حساب لے لے گا. تو اس کے حوالے سے یہ دعا ہے، یہ جو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، اور اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بخشش کا اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی بھی جان کے مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. اے اللہ جو ہمارے دل میں کوئی ایک غلط باطل خیال آ بھی گیا تھا اللہ ہمیں اسے معاف فرما. تو یہ دعا اس کے اگینسٹ ہے، یعنی اس چیز کے اگینسٹ ہے وہ جو دل کے یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے جو نفس کی جو 5 چیزیں ہیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، ایک ہے رمضان کے حوالے سے خاص دعا اور خاص طور پہ کیا کہتے ہیں جو لیلۃ القدر ہے اس کے حوالے سے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے. ایک ہے عفو اور ایک ہے یعنی جو بخشش، واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا، درگزر فرما بخشش فرما. اس میں بھی ایک بڑا پیارا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو یہ ہے واغفر لنا یا بخشش فرما، اللہ تعالیٰ معاف کر دے کسی چیز کو، وہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ نامہ اعمال میں گناہ ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ہم نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. کیا چیز ہے کہ اس گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے, فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ جو وہ تھا. یہ ہے ٹھیک ہے. اس لیے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی, یہ دعا, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ دعا مانگیں انشاءاللہ, اور ابھی سے مانگیں, تو اس کے ساتھ, اس کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اریز کر دیتے ہیں, جیسے مٹا دیا جائے, ٹھیک ہے نا, آپ کی بک آف ڈیڈ میں سے وہ گناہ مٹا دیا جائے. تو یہ چیز ہمارے سامنے الحمدللہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم ہوئی. سورہ بقرہ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے یہ جیسے کہتے ہیں دیکھی تھی کچھ جب ہم نے شروع کیا تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کا خیمہ ہے, ٹھیک ہے. خیمہ وہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ قرآن کا خیمہ جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ ہے. اب اس کے بعد سورہ آل عمران ہمارے سامنے ہے, اور اس کی عظمت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھی وہ غنی ہے, وہ شخص غنی ہو جائے جو سورہ آل عمران پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ابتدا کی جو آیات ہیں یہ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقائد کے حوالے سے بحث کی. ان کو اللہ کے نبی نے مباہلے کی دعوت دی, لیکن انہوں نے ان کے جو آیات آئیں گی تو ڈیٹیل آ جائے گی, انہوں نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور وہ واپس لوٹ گئے. 4 تقاریر اس کے اندر آئیں گی. نمبر 1, جنگ بدر کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. جو نجران کا وفد آیا تھا اس کے حوالے سے آیات آئیں گی جیسا بھی میں نے بتایا. جنگ اور جنگ احد کے بعد یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ 3 تقاریر جو ہیں وہ آ جائیں گی. اور پہلا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب سے خاص جسے کہتے ہیں کلام کرتا ہے, دوسرا حصہ اہل ایمان سے کلام کرتا ہے. یہی والا معاملہ سورہ بقرہ کا تھا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ یہودیوں سے کلام کرتا تھا, اور نصف جو ہاف ہے, لیٹر ہاف جو ہے وہ اہل ایمان سے با اینڈ لارج کلام کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, زندہ ہے, قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا. یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو شاید کل بتایا تھا نا کہ اس کے اندر اس میں اعظم ہے, یہ والی آیت ہے. دوسری آیت, 2 آیت تھی, وہ ایک کل آ گئی تھی ایک آج آ گئی. نزل علیک الکتاب بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نازل فرمائی آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اس نے نازل فرمائی تورات اور انجیل. من قبل ھدی للناس, جو اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان, اور اسی نے نازل فرمایا فرقان, یعنی یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان. قرآن کو جو ہے وہ اس کا دوسرا نام فرقان. ان الذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. عزیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اس حوالے سے کہ اللہ قادر ہے, اللہ جو ہے وہ اس کے پاس تمام قوتیں ہیں اور یہ تمام چیزیں. ان میں جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا وہ عزیز ہے. تمام جتنا بھی جسے کہتے ہیں کنٹرول وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. عزیز جو ہے وہ اس کی وہ صفت ہے, مکمل کنٹرول, ٹھیک ہے. عزیز ذو انتقام, بہت زبردست اور انتقام لینے والا ہے. اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اور بے شک اللہ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی شے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی آپ پر کتاب. منہ آیات محکمات, ان میں کچھ محکم اور واضح آیات ہیں. ہن ام الکتاب, وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں. وأخر متشابہات, اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں یعنی غیر واضح ہیں. فأما الذین فی قلوبہم زیغ, وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں ان میں.
من ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہ تلاش کرنے کے لیے فتنے کو، وابتغاء تأویلہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ تلاش کرنے کے لیے ان کی حقیقت، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ کوئی نہیں جانتا ان کی حقیقت سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم یقولون، جو راسخ ہیں، جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس قرآن کے اوپر، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل رکھنے والے۔ یہ ایک بڑی پیاری دعا ہمارے سامنے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا کرنے کو، تو زیغ آ گیا نا، یہ ہے زیغ، تو زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا کرنے کو، اے ہمارے رب ٹیڑھا نہ کر دے ہمارے رب کو اس ہدایت کے بعد جو تو نے ہمیں دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والے کو، بہت زیادہ عطا کرنے والے کو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ بڑی پیاری یہ دعا ہے، خاص طور پہ اللہ جب کسی نیکی کی توفیق دے تو اس کے بعد یہ دعا ضرور اپنی روٹین بنا لیں کہ اللہ تو نے مجھے اس نیکی کی جو توفیق دی ہے، اس کو کنٹینیویشن کے لیے یہ دعا بڑی اکثیر ہے۔ ابھی رمضان میں ہم بہت سارے نیکی کے کام کریں گے نا، تو یہ دعا یاد کر لیں، اور یہ ہر نماز میں ہر وقت جو ہے یہ دعا مانگے کریں کہ اللہ اس ہدایت کے بعد جو تو نے ہمیں دی، یہ جو نیکی کی توفیق دی، یہ جو برائیوں سے روکنا ہمیں تو نے اس کے اوپر چلایا، نیک رستے کے اوپر ہمیں اس کے اوپر چلائے رکھ، اور ہمارے دل کو واپس ٹیڑھا نہ کر دے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس کا کوئی شک نہیں جس کے آنے کے بارے میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کام نہیں آئیں گے ان کے نہ مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ اللہ کے وہی جہنم کا ایندھن ہے، وقود فیول، وہ جہنم کا فیول ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے روشتی آل فرعون کی اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو کہ آپس میں ٹکرائیں۔ اب یہ آیات کون سی ہے؟ غزوہ بدر کے حوالے سے، تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے ان دو جماعتوں کے بارے میں جو آپس میں ٹکرائیں، یعنی غزوہ بدر میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، واخری کافرہ، اور دوسری جماعت کافر تھی، یعنی وہ لڑ رہی تھی طاغوت کے راستے میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھ رہے تھے مسلمان اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں میں، یعنی شروع میں کیفیت تھی جب فوجیں آمنے سامنے آئیں تو کفار کم دیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ مارکا ہو تو کفار کم دیکھنے لگے تاکہ مسلمان لڑیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس غزوہ بدر کے مارکے میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اب جہاد کے راہ میں حامل جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ خوشنما کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، جیسے عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے اور سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چپائے، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور وہ اللہ ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔
قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں بتاؤں تمہیں وہ چیز جو بہتر ہے اس سے، للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور انہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی یہ جو تمام محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، جو مرغوبات زندگی ہیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی جمع کی وہ خزانے، خاص نسل کے گھوڑے، اور وہ ہمارے استاد کہتے تھے نا V8 V12، چوپائے، کھیتیاں، اور ان کی جو محبت ہے، ان تمام مرغوبات زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو، لیکن ان سے محبت اور ان کا حصول کہ وہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پہ غالب آ جائے تو یہ چیزیں بری ہیں، کہ انسان ان چیزوں میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے آخرت یاد نہ رہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ پھر یہاں پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اللہ کے بندے تو یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، معاف فرما دے ہم سے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچے ہیں، تابع دار ہیں، قانتین تابع داری کرنے والے ہیں، اور منفقین نفاق، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور بخشش مانگنے والے ہیں کب؟ سحر کے وقت، ٹھیک ہے۔ وہ شعر آپ نے سنایا تھا نا کل یا پرسوں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، نہیں یہ کل پرسوں یہاں نہیں سنایا تھا، فرائیڈے کو سنایا تھا، بڑا مسئلہ ہے کب سنا ہے تو کیا چیز۔ یعنی سحر کا وقت، یہ جو تہجد کا وقت ہے، یہ جو سورج سے جو سورج سے نکلنے کا پہلے کا وقت ہے، یہ سحر کا وقت کون سا ہے؟ اس کے حوالے سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رات کو، یعنی اگر رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو وہ جو آخری جو چھٹا حصہ ہے، یہ وہ سب سے امپورٹنٹ وقت ہے، یہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی مجھ سے استغفار طلب کرے مجھے میں اسے جو ہے وہ معاف کر دوں۔ تو یعنی اگر جیسے 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو اگر 6 حصوں میں کر لیجئے تو آخری کے جو 2 گھنٹے ہوں گے فجر سے پہلے والے، یہ اس وقت کی خاص بات ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکۃ واولو العلم، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور تمام صاحبان علم نے بھی، قائما بالقسط، وہی قائم کرنے والا ہے عدل کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی معبود حقیقی جو ہے اس کی خاص شان کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عدل و قسط کا جو نظام ہے وہ قائم ہو، جو عدل ہے، یہ قسط ہے، یہ ہو، قائما بالقسط، وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ یقیناً خود سے آ کے نہیں کرے گا بلکہ اپنے بندوں سے اس نے کہا ہے کہ یہ نظام قائم کرو، اپنے انبیاء کو بھیجا اسی کام کے لیے، اور کار رسالت کا کام ہمارے کندھوں کے اوپر، تو ہمیں بھی یہی کام کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ موضوع اور کھلے گا انشاءاللہ تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ جو آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، بغیا بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل اسلمت وجہی للہ، تو فرما دیجئے میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے،
ومن اتبعنی، اور انہوں نے بھی جو پیروی کر رہے ہیں میری، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور پوچھیے ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم، کیا تم فرمانبرداری اختیار کرتے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ فرمانبرداری اختیار کریں، فقد اہتدوا، تو وہ یقیناً ہدایت پر آ گئے، وإن تولوا، اگر وہ رخ پھیر لیں، تولو یہ دوبارہ سے آیا، کل بھی آیا تھا، رخ پھیرنا اس کو کہتے ہیں، لوٹ جانا کہتے ہیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے نزدیک تو صرف پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، کون کیسا عمل کر رہا ہے یہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، ویقولون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں انہیں جو بھی حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا عذاب عظیم اور عذاب علیم کا فرق پہلے دن، یہاں پہ عذاب علیم آ گیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ حبط اعمال کیا ہوتا ہے؟ زیرو، ملٹی پلائی بائی زیرو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے برباد ہو گئے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، عمل کرتے تھے یہ نیک لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حبط اعمال ہو گیا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں دیا گیا ہے ایک حصہ کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان اختلافات کا، ثم یتولی فریق منہم، تو رخ پھیر لیتا ہے گروہ ان میں سے، وہم موردون، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کو۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین نے، ان باتوں نے، ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ گڑھا کرتے ہیں۔ افترا کرنا، یفترون افطرا سے نکلا ہے، افطرا کرنا گڑھ لینا اپنی طرف سے بات، ٹھیک ہے، مطلب کہیں ان کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ تمہیں آگ گندی ہے چند دن، لیکن وہ انہوں نے گڑھ لی اپنی طرف سے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حل ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایک ایسے دن نہیں ہے شک جس کے آنے کے اندر، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ آگے آیات جو آ رہی ہیں وہ بدر کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے تناظر میں۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرناک حالات میں اہل ایمان کے سامنے یہ برملا کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے کہ اللہ کل بادشاہی کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، وہ عطا فرماتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں جو ایک وہ مل گئی ہے، ایک فتح مل گئی ہے، اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے اپنے کوئی بڑے زبردست تم نے جو ہے وہ مارکا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عزت بھی اور ذلت بھی۔ تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، خاص کس وجہ سے؟ کسی خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، تو جس نے ایسا کیا نہیں رہا اللہ سے اس کا کوئی تعلق، الا ان تتقوا منہم تقاتا، سوائے اس کے کہ تم واقعی بچنا چاہو ان کے شر سے، ویحذرکم اللہ نفسہ، تو تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے،
او تبدوہ یا ظاہر کر دو اسے، یعلمہ اللہ اللہ جانتا ہے اسے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خبر محضرا اور جس دن پائے گی ہر جان اس کو جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء اور جو عمل کیا برائی میں سے وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ تودوا لو ان بینہا و بینہ امد بعیدا ہر جان چاہے گی کاش، یہ آ گیا لو، پہلے بھی آپ کو لو ہے کاش، ہر جان چاہے گی کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو، امدم بعیدا بہت دور کا فاصلہ ہو۔ جو برا عمل ہے اس سے انسان چاہے گا کہ میرے اس میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، تبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، وہ اتباع رسول سے ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی، اللہ کے نبی کے عمل کی پیروی کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں احکامات دیے ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ یہ جو ہے ہمارے سامنے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فإن تولوا اگر تم نے رخ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہان والوں کے اوپر، ذریۃ بعضھا من بعض وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران اور جب عرض کی حضرت عمران کی عورت نے، یعنی حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا اور اے رب میں نظر کرتی ہوں آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وقف کرتے ہوئے، فتقبل منی تو اسے قبول فرما لیجئے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها تو جب انہوں نے جنم دیا ایک لڑکی کو، قالت ربی انی وضعتها انثی انہوں نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے جنم دی ہے وہ تو ایک لڑکی ہے، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جاننے والا تھا جو اس نے جنم دیا تھا۔ اب یہ جسے کہتے ہیں جو طریقہ تھا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ لڑکا ہوتا تھا اور لڑکے کو جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اللہ کی راہ میں وقف کیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر وقف کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے نظر مانگی کہ اب جو میرے جو بھی پریگننسی ہے، جب جو بھی ڈلیوری ہوگی وہ میں اللہ تیری راہ میں اس کو جو ہے وہ نظر کروں گی۔ اب ہوا کیا کہ وہ لڑکی ہوئی تو اب وہ ایک عجیب اس کے اندر ہوئی کہ یہ تو اے اللہ یہ تو لڑکی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو خوب جاننے والا تھا اسے جو اس نے جنم دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ نہیں ہو سکتا تھا لڑکا اس لڑکی کے جیسا۔ بڑی جسے کہتے ہیں پیاری ایک آیت ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک وہ تھی ایک کیا کہتے ہیں میرے سامنے ایک تحریر آئی تھی، میں نے بھی اپنے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی کہ مرد جو ہے وہ عموماً کچھ چیزیں یاد رکھتے ہیں، یہ جو ابھی آ گئی 2 گواہی والی بات، اور پھر اس کے بعد مردوں کو درجہ ہے، مرد کا وام ہے، یہ چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے کہی ہیں۔ اب عورتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی لڑکا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک کسی عورت کو یا کسی جسے کہتے ہیں لڑکی کو یا عورت کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جنرلٹی کے اندر کبھی بھی ملائن نہیں کرنا چاہیے، اسلام کا اصول ہی نہیں ہے۔ ہاں میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے لیے جو ہے وہ دروازے بند ہیں کہ وہ مرد سے آگے نہیں نکل سکتی۔ کتنے ہی
کتنی ہی جسے کہتے ہیں فقہا ہیں، خواتین ہیں جو کہ مردوں سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں آگے نکلی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، حضرت رابعہ بصریہ کی ہمارے سامنے مثال ہے. مطلب کیا ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ مرد نہیں ہوں گے جو کہ جسے کہتے ہیں وہ ان سے آگے نکلی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہو سکتا تھا لڑکا اس لڑکی کے جیسا. کیا بات تھی اس لڑکی کی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور جو اس نے عرض کی بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے اس لڑکی کا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. اُعِيذُهَا، اعوذ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ پناہ میں دینا. ٹھیک ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور پھر قبول فرمایا مریم کو ان کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ. وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا، اور انہیں پروان چڑھایا انہیں اچھی پرورش کے ساتھ. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور نگران بنا دیا ان کا زکریا علیہ السلام کو. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی جاتے حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں، وجد عندها رزقا، تو پاتے ان کے سامنے رزق. قال یا مریم ان لکی ھذا، اور یہ رزق بھی ویسا نہیں جو کہ وہاں کا ہو. محسن یہ لکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل ان کے سامنے ہوتے تھے اور ان کے پاس موجود ہوتے تھے. تو آخرکار ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا اے مریم یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام فرمائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ عطا فرماتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بے حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پکار اٹھے زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، تو بے شک سننے والا ہے دعا کا. یہ کیا معاملہ ہے کہ ہیکل سلیمانی میں جو ہے وہ حضرت مریم نے جو ہے حضرت مریم کو جو ہے وہ جب وہ کر دیا، وقف کر دیا اس کے لیے دین کے لیے، تو وہ ہیکل سلیمانی میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی پرورش اور تربیت کے لیے جو ہے وہ چن لیا. یہ بھی کیسے ہوا تھا وہ بھی جسے کہتے ہیں آ جائے گا، وہ فال نکالے گئے تھے، وہ قرآن نکالا گیا تھا. بہرحال اب جب حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے ان کے حجرے میں تو دیکھتے تھے کہ طرح طرح کے بے موسم کے پھل ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کے جو باتیں وہ کرتے تھے علم و حکمت کی، وہ اس قدر جسے کہتے ہیں کلمات ہوتی تھی کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. یعنی تربیت یہ کر رہے ہیں لیکن جو حضرت مریم جو باتیں کرتی تھیں وہ علم و حکمت کے خزانے ہوتے تھے اور وہ خود بھی حیران ہو جاتے تھے. تو ایک روز انہوں نے پوچھ لیا کہ جو پھل ہیں یہ کہاں سے، یہ فیض یہ کہاں سے مل رہا ہے تم کو؟ تو حضرت مریم نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ سن کے وہ حضرت زکریا علیہ السلام وجد میں آ گئے. انہوں نے کہا بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، اے اللہ تو مجھے جو ہے وہ پاکیزہ اولاد عطا کر. ایک ہوتا ہے ہر شخص کو جس کو اولاد نہ ہو اس کو تڑپ ہوتی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ ہوں گے سردار، سید کہتے ہیں سردار کو، حصوراً عورتوں سے یعنی پاکیزہ رہنے والے، عورتوں سے علیحدہ رہنے والے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح نبیوں میں سے. قال ربی انا یکون لی غلام، پوچھا زکریا علیہ السلام نے، خود دعا کی تھی لیکن پوچھا اللہ تعالیٰ سے اللہ کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، لڑکا کیسے ہوگا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہیں. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرمایا فرشتے نے کہا اللہ جیسے چاہتا ہے، اللہ اسی طرح جیسے جو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، ابھی بھی ان کو یقین نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے الا رمزا، مگر اشارے سے کر سکیں گے. وذکر ربک کثیرا، ذکر کیجئے اپنے رب کا کثرت سے. وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کیجئے صبح اور شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ،
اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفا کی، استفا پھر آ گیا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، وطہر کی اور پاکیزہ کیا ہے آپ کو، واصطفا کی علی نساء العالمین اور چن لیا آپ کو تمام جہان کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرمانبرداری کیجئے اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم وحی کرتے ہیں اسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما کنت لدیہم آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یقولون اقلامہم اذ یلقون اقلامہم جب وہ قرآن بازی کرنے کے لیے پھینک رہے تھے اپنے قلم، کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت ہے نگرانی ہے وہ کون کرے گا، ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے کون نگرانی کرے گا مریم علیہ السلام کی، وما کنت لدیہم آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ آپس میں اس بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہمارے سامنے کہ نہ سابقہ کوئی آسمانی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی تاریخی کتاب پڑھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی دلیل ہے یہ اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے یہ رسول ہیں، اور وحی کے ذریعے سے جو ماضی کے حالات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ یہودیوں کو یقیناً یہ سب باتیں معلوم تھیں، ان کی تو کتابوں میں تھیں، اور جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچان لے بغیر کسی شک کے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی اپنی طرف سے، من اسمہ مسیح عیسی ابن مریم اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وجیہا فی الدنیا والآخرہ وہ بڑے رتبے والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، قرابت دار کہتے ہیں نا قریبی ہونا، مقرب تو یہ ان میں سے ہوں گے، اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وہ گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، یکلم کلام کاف کلام جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، کلام کریں گے بات کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی جب انفینٹ ہوں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ ہوں گے نیکی کاروں میں سے۔ قالت اب وہ بڑی حیران ہو گئی، قالت ربی انا یکون لی ولد پوچھا مریم علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر حالانکہ مجھے ہاتھ نہیں لگائے کسی انسان نے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور وہ کہیں گے یقین میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اور بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت کی مانند، یعنی مٹی سے جو ہے وہ ایک پرندہ بناتا ہوں۔ اب یہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ فَانْفُخُ فِيهِ اور میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، یعنی محفل میں آئے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے جو لوگ ہیں حواری وہ بتا دیتے ہیں گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، اور وما تدخرون فی بیوتکم اور جو رکھ کے چھوڑ کے آئے ہو کھانے کا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم اس میں بے شک یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کی گئی تھیں تم پر،
یہودیوں کے اوپر یہ میں نے آپ کو بتایا اونٹ کا گوشت اور چربی وہ جو ہے وہ حرام تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا تھا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو عبادت کرو اسی کی. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، قال من انصاری اللہ، پوچھا کون ہے، سوال کیا کون ہے مددگار اللہ کی راہ میں میرا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر. واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم بے شک فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول علیہ السلام کی. فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں لکھ دیجئے گواہوں کے ساتھ. شہید یعنی گواہی کے معنی میں اس وقت آ رہا ہے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور چال چلی یہودیوں نے اور تدبیر فرمائی اللہ نے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. یہ تدبیر کیا تھی، کہ کیا چلی تھی، کل اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. آج یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اور سنا اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا